बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियाँ प्रिंस भट्टू। दाता दरबार में ज़ायरीन के लिए बेहतरीन खिदमात की दस्तियाबी अव्वलीन तरजीह। नबील जावेद लाहौर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की खसूसी दिलचस्पी और वज़ीर आला पंजाब मरगन वास के विज़न के मुताबिक पंजाब हुकूमत दरबार हज़रत दाता गंज बख्श पर आने वाले ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा, दाता दरबार की तोसी और तरक्की के मंसूबे पर इस अंदाज में काम किया जा रहा है कि हर साल आने वाले लाखों ज़ायरीन को सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतज़ामी सहूलियात फराहम की जा सके। ये बात उन्होंने हजवेरी हॉल में मुनक़दा दाता दरबार तोसी मंसूबे से मुताल्लिक़ पेशरफ्त के जायज़ा इजलास के दौरान कही। इजलास में सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा, डायरेक्टर जनरल मज़हबी अमूर मदीना फाउंडेशन शाहिद कल्याणी, चीफ इंजीनियर टेपा इकरार हुसैन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औक़ाफ़ रफ़ीक नूर भट्टू, डिप्टी जनरल मैनेजर निस्बा कादर रज़ा, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली ख़ान, एक्सीन औक़ाफ़ मोहम्मद कैसर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने बताया कि मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को इनकी जिम्मेदारियां तफ़वीज़ कर दी गई हैं और वाज़िया टाइम लाइन्स मुकर्रर की गई हैं। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों के मेयार और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए महकमों के दरमियान मौसर राबता और हम आहंगी बरकरार रखी जा रही है। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम तामीराती सरगर्मियाँ दरबार के तक़द्दुस, तारीख़ी अहमियत और रूहानी माहौल को मद्देनज़र रखते हुए अंजाम दी जा रही हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने सेक्रेटरी औक़ाफ़ की जानब से HVAC सिस्टम की शफ़ाफ नीलामी को सराहा जो 20 मिलियन रुपए है। खानेवाल ब्यूरो चीफ दिलावर से खानेवाल वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर DHQ अस्पताल में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात किए गए। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा हंगामी इंतजामात का जायज़ा लिया। खानेवाल फायर इमरजेंसी की सूरत में फौरी इन्हला के लिए वार्ड्स में इमरजेंसी सीढ़ियाँ और रास्ते फंक्शनल करने का हुक्म दिया। अस्पताल में इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटियाँ तश्कील, ड्यूटी रोस्टर जारी, डीप क्लींजिंग और लाइन्स की हालत बेहतर बनाने की भी हदायत दी। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स और अमले की हाजिरियाँ भी चेक की। रेस्क्यू लेवल 122 की जानिब से अस्पताल में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़र्जी मशक़ें कराई जाएंगी। महफूज पंजाब प्रोग्राम के तहत तमाम अस्पतालों में इक़दामात किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ वाला से मियाँ आमिर भट्टू। आरिफ वाला असिस्टेंट कमिश्नर SDPO पैरा फोर्स फैसल इमरान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर आसफ रज़ा की खसूसी हदायत के मुताबिक अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए आरिफ वाला शहर में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पैरा फोर्स की कार्रवाई के दौरान 3 गैर कानूनी गैस रिफिलिंग मशीनें जब्त की गई जबकि 4 गैर कानूनी दुकानें सील कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इमरान ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियाँ शहरों की जान माल के लिए संगीन खतरा है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी अमल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा, क्रैकडाउन बिला वक्फा जारी रहेगा और मुतल्लिका हुकाम की निगरानी में शहर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ और असूलों की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। शहरियों से अपील की गई है कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी या हलावर्जी की फौरी इत्तला पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कंट्रोल नंबर पर दें ताकि कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई की जा सके। हाफिजाबाद सईद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक निकासी आब का वाहिद ज़रिया सेम नाला बंद हो गया। शहर के वस्त से गुजरने वाला सेम नाले की अरसा दराज से जनरल सफाई न होने की वजह से लोगों की कीमती इमलाक तबाह होने लगी। काले की मंडी शहर के वस्त से गुजरने वाला वाहिद निकासी आब का ज़रिया सेम नाला जगह जगह से बंद हो चुका है। इस सेम नाले में काले की मंडी शहर भर की नालियों का पानी गुजरता है, लेकिन अरसा दराज से इसकी सफाई न होने की वजह से इस वक्त पूरे शहर की गलियों की हालत इंतहाई ख़राब है। निकासी आब का मौसर इंतज़ाम न होने की वजह से जगह जगह गंदा पानी खड़ा इंतजामिया की सुस्ती और लापरवाही का मुंह चढ़ा रहा है। सीम नाला कले की मंडी के लिए एक वाहिद निकासी आब का जरिया है, लेकिन जनरल सफाई न होने की वजह से सीम के साथ साथ बनी लोगों की कीमती रहाइश गाहों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इनकी बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं, जबकि लारी अड्डा के करीब दुकानदारों, जिनमें ज़्यादातर सब्जी फरोश और फल फरोश शामिल हैं, अपना तमाम तार कूड़ा इसी सेम नाले में फेंक देते हैं। तो दूसरी जानिब अहले मोहल्ला भी किसी से पीछे नहीं रहते, बल्कि वो भी अपना कूड़ा और अपने
جانوروں کا فضلہ اسی سیم نالے میں پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے لاری اڈے کے قریب سے نالا مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ بیلدار اور دیگر انتظامیہ نے کبھی بھی اس طرح توجہ نہیں کی ہے۔ اہل علاقہ نے میڈیا کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی حفظ آباد سے اپیل کی ہے سترہ پنجاب کے ویژن کے مطابق علی کی منڈی کے سیم نالے کی جانب بھی توجہ کرتے ہوئے اس کی جنرل صفائی کا اہتمام کرائیں تاکہ عوام کی قیمتی املاک کو بچایا جا سکے اور نکاسی آب کا بھی مؤثر اور بہتر انتظام ہو سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق رانا ریاض سرور چیئرمین نیشنل پیس کونسل جنوبی پنجاب اور رشید خان بلوچ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس ملتان ڈویژن نے حافظ رشید اسسٹنٹ ماسٹر پاکستان ریلوے وہاڑی، محمد عامر ریلوے پولیس وہاڑی اور محمد اشفاق کانٹا مین پاکستان ریلوے وہاڑی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد وفد نے پاکستان ریلوے اسٹیشن وہاڑی کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر پینے کے صاف پانی، گرمی سردی اور بارش سے بچاؤ کے لیے سایہ دار شیڈز اور مسافروں کے بیٹھنے کے لیے بہترین انتظامات دیکھ کر وفد نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر رانا ریاض سرور اور رشید خان بلوچ نے اسسٹنٹ ماسٹر حافظ خورشید کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ مسافروں کی سہولت کے لیے کیے گئے یہ اقدامات قابل تقلید ہیں جو پاکستان ریلوے کے مثبت تشخص کو اجاگر کرتے ہیں۔ سینئر صحافی سلطان رائی کی ملاقات ایس ایچ او عیدگاہ سے ہوئی۔ عمران ہواڑی سے ہوئی۔ خوشگوار ماحول میں کچھ گفتگو ہوئی۔ ایس ایچ او سے پوچھا سلطان رائی نے جرائم اور کرائم کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں۔ نیو ایس ایچ او عیدگاہ نے بھی ابھی چارج سنبھالا ہی تھا کہ منشیات فروش اور گٹکا مافیا کے سروں پر سینگ لگ گئے اور منتر سے ہی غائب ہو گئے۔ دبنگ کارروائی کے ساتھ ایس ایچ او عمران نے کہا کہ میں منشیات اور گٹکے کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ منشیات کے اڈے اور گٹکا مافیا کے خلاف بڑا آپریشن ہوگا، سخت کارروائی کی جائے گی۔ میں پوری کوشش کروں گا اور کر رہا ہوں کہ اپنے اس علاقے میں کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جس سے پولیس پر کوئی آنا جائے اور غریب عوام پولیس کی طرف سے مایوس کو۔ سلطان رائی نے پوچھا کہ منشیات کے اڈے کافی حد تک تو آپ کے علاقے میں بند ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ بند کروا دیں گے۔ سلطان رائی نے ایس ایچ او صاحب کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے کام کو سراہتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اور مزید آگے لے کر جائے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو اور اچھے عہدے پر فائز دیکھوں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سے آج بیگم عباس کی رپورٹ کے مطابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، سرپرست جماعت صالحین پاکستان صاحبزادہ خالد سلطان القادری کی والدہ محترمہ جہاں فانی سے کوچ کر گئی، ان کی نماز جنازہ دربار حضرت سلطان باہو میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ دھرسنا جنگ ڈویژن تحریک کے مرکزی صدر رائے انصر صدیقی، شیخ امتیاز احمد رحمانی، صدر جنگ ڈویژن تحریک گڑھ مہاراجہ چودھری عامر عبداللہ، میڈیا ایڈوائزر جنگ ڈویژن تحریک ملک محمد عمر فاروق نے صاحبزادہ خالد سلطان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے اور لاحقین کے صبر جمیل کی دعا کی۔ بیورو چیف محمد انور مغل کی رپورٹ کے مطابق اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایگری کمیونٹی کالج، فیکلٹی آف ایگریکلچر اینڈ انوائرنمنٹ اور انٹرنیشنل سینٹر فار کلائمیٹ چینج، فوڈ سیکیورٹی اینڈ سسٹینیبلٹی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پاکستان کے زیر اہتمام ایک بین الاقوامی پروجیکٹ پہاڑی علاقوں میں پودوں کی بحالی اور کاربن کے حصول کے لیے امکانات پر مطالعے کے موضوع پر اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کلیدی لیبارٹری آف لینڈ سرفیس پیٹرن اینڈ سیمولیشن، انسٹیٹیوٹ آف جیوگرافنگ سائنسز اینڈ نیچرل ریسورسز، چائنیز اکیڈمی آف سائنسز بیجنگ چائنا اور سینٹر فار ایکولوجیکل سولائزیشن ریسرچ، چائنیز ریسرچ اکیڈمی آف انوائرمنٹل سائنسز بیجنگ چائنا کے 7 مندوبین نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران زمین کے استعمال کے لیے زمین کا احاطہ، کاشتکاری کی زمین، ماحولیاتی نظام کی بحالی، آلودگی پر قابو پانے کے اقدامات اور بہت سے دیگر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز بیجنگ چائنا اور سینٹر فار ایکولوجیکل سولرائزیشن ریسرچ، چائنیز ریسرچ اکیڈمی آف انوائرمنٹل سائنسز چائنا کے سرکردہ سفارکات، محققین، پروفیسرز موجود تھے جو بین الاقوامی مرکز برائے موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی اینڈ سسٹین وینچرز کے تعاون اور مشترکہ منصوبوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف پرو وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے اس تقریب کی صدارت کرتے ہوئے چینی مندوبین کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور بین الاقوامی مرکز برائے موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی اینڈ سسٹینیبلٹی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور کنسورشیم آف کلائمیٹ چینج، سسٹینیبلٹی اینڈ کنزرویشن اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور اور ریسورسز ریسرچ، چائنیز اکیڈمی آف سائنسز بیجنگ چائنا اور سینٹر فار ایکولوجیکل سولرائزیشن ریسرچ، چائنیز
ریسرچ اکیڈمی آف انوائرمنٹل سائنسز بیجنگ چین کے سائنس دانوں کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے۔ رپورٹ فہد احمد شیخ گل پلازہ کے شہید شیخ سلمان کا نماز جنازہ نارتھ ناظم آباد جامع مسجد خیر البشر میں ادا کیا گیا، جس میں سیاسی پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما سید سہیل آبدی، ڈسٹرکٹ سینٹرل صدر سردار خان، ایوب خان، MQM پاکستان، MPA سندھ جمال احمد، پیٹ بگاڑا پارٹی رہنما سردار رحیم خان، الیکٹرانک مارکیٹ صدر محمد رضوان، PS 130 جنرل سیکرٹری عاصم زمان، UC چیئرمین ملک عمر دراز، جعفر جمعہ خان، میمن خان، خالد گوری، محمد راجو، آصف احمد، محمد رضا بابا اور دیگر سماجی رہنما اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آہوں اور سسکیوں میں یاسین آباد قبرستان میں تدفین کی گئی۔ شہید شیخ محمد سلمان کے سوگوار میں ایک بیوہ، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا ہے۔ لڈن حسن محمود کالونی میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا، گٹر ابل پڑے اور گلیاں تالاب کے منظر پیش کر رہی ہیں۔ گٹروں کا گندا پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا۔ لڈن سیوریج نظام مکمل ناکام، شہری اذیت میں مبتلا۔ لڈن شہر بھر میں سیوریج سسٹم ناکام ہونے کے باعث گٹروں کا پانی مختلف گلیوں محلوں میں داخل ہو کر جمع ہو چکا ہے، جس کی وجہ نمازیوں اور راہگیروں اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بدبو اور گندگی کے باعث شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے، جبکہ وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ شہریوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے اور مسئلے کے مستقل حل کا مطالبہ کیا ہے۔ عوامی مطالبہ ہے متعلقہ ادارے فوری طور پر سیوریج کا نظام بحال کریں تاکہ شہریوں کو مزید مشکلات سے بچایا جا سکے۔ السلام علیکم۔ ہم لڈن میں حسن محمود کالونی کے رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ گٹر کا پانی بہت تنگ کر رہا ہے۔ نماز پڑھنے والے بزرگوں اور بہت سے اسکول جانے والے بچوں کو بھی بہت یہ گٹر کا پانی تنگ کر رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ یہ اس پانی پر تھوڑا ایکشن کریں، اس کا مسئلہ حل کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ مہربانی کریں، یہ رات کو جو ہے نا یہاں اندھیرا ہوتا ہے، کوئی گلی کا لائٹ نہیں جلتی اور کافی جو ہے نا بچے گر جاتے ہیں، ہمارے پہ چیٹے پڑ جاتے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، اس پہ توجہ کریں اور یہ سلسلہ پانی کا جو کہیں نہ کہیں جاری کریں، خشکی کریں تاکہ محلے والے پریشان نہ ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے اینکر پرسن انصر اقبال عباسی کی رپورٹ کے مطابق گگو منڈی میں پیرا فورس کا آپریشن، مین بازار میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی، ٹریفک کی روانی بحال۔ پیرا فورس نے گگو منڈی کے مین بازار، لاری اڈا روڈ اور ملحقہ علاقوں میں عوامی راستوں پر قائم ناجائز تجاوزات اور ٹریفک میں رکاوٹ بننے والے عوامل کے خلاف کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران سڑکوں پر قائم غیر قانونی ریڑھی، تھڑے اور دیگر رکاوٹیں ہٹا دی گئی۔ کارروائی کے نتیجے میں بازار میں ٹریفک کی روانی بہتر ہو گئی، جبکہ پیدل چلنے والوں کو بھی سہولت میسر آئی۔ پیرا فورس کے اہلکاروں نے خلاف ورزی پر متعلقہ افراد کو ہدایت اور وارننگ جاری کی۔ شہریوں کا کہنا ہے تجاوزات کے باعث بازار میں آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی تھی۔ اس کارروائی سے عوام کو ریلیف ملا ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسی قسم کی کارروائیاں باقاعدگی سے کی جائیں تاکہ شہر میں نظم و ضبط برقرار رکھا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں خری پور سے ہمارے نمائندے نبیل عباسی سے۔ DPO خری پور شفیع اللہ گنڈا پور نے عوامی مسائل کے فوری، شفاف اور میرٹ پر حل کو یقینی بنانے کے لیے تھانہ کھلابٹ کی حدود سیداں والا چوک میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں DSP سرکل صدر محمد عارف، SHO تھانہ کھلابٹ اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ کھلی کچہری میں علماء کرام، معززین علاوہ اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل، شکایات اور تجاویز براہ راست DPO خری پور کے سامنے پیش کی۔ DPO نے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی متعلقہ افسران کو فوری کارروائی اور رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے واضح کیا عوام کو بروقت انصاف کی فراہمی، ان کے جان مال کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ قبضہ مافیا، سود خوروں اور دیگر معاشرتی جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ منشیات فروشی ایک ناسور اور معاشرتی لعنت ہے، جس کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت بھرپور کارروائیاں اور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز 1۔